یہودیوں کا مقصد ہے گریٹر اسرائیل بنانا۔ ان کا خیال ہے کہ جب وہ تمام علاقے اپنی حکومت میں دوبارہ شامل کر لیں گے جن پر حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں اور بنی اسرائیل کے عروج کے دور میں ان کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، صرف اس لیے کہ وہ دکھنے میں زیادہ قوی نہ تھے اور سادہ لباس پہنتے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار شروع کر دیا۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ نبی بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل میں سے ہیں، یعنی اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، تو انہیں بھی حسد اور جلن میں آ کر جھٹلا دیا۔ اب وہ اپنے مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں جو بہت طاقتور ہوگا، جس کے قابو میں اللہ نے اس دنیا کی بہت سی چیزوں کو دے دیا ہوگا۔ وہ دجال ہوگا۔ یہودی مسلمانوں سے شدید حسد میں مبتلا ہیں۔ اس کا ذکر قرآن میں سورہ بقرہ میں موجود ہے۔ دوسری طرف عیسائی چاہتے ہیں کہ بیت المقدس ان کا ہو جائے اور وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جنہیں وہ یسوع مسیح کہتے ہیں یا جیسس کرائسٹ کہتے ہیں، حکمرانی کریں۔ یوں یہودی بھی ایک مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں اور عیسائی بھی۔ یہودیوں کا مسیحا دجال ہے، جس میں کوئی شک نہیں، جبکہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا مسیحا مانتے ہیں۔ مسیحا سے مراد ایک ایسی شخصیت ہے جو انسانوں کی مدد کرے گی، انہیں برائی سے نجات دلائے گی۔ یہودی اور عیسائی دونوں کے لیے بیت المقدس اور اس کے گرد و انواح کے علاقے بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ یہودیوں کے لیے یہ اس لیے اہم ہے کیونکہ ان کی تقریباً 2000 یا اس سے کچھ زیادہ سال ان علاقوں پر حکومت رہی، جبکہ عیسائیوں کے نزدیک یہ جگہ مقدس ہونے کی وجہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بیت المقدس میں ہی اللہ کی عبادت کرتی تھیں۔ اس کے قریب ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ انہی علاقوں میں انہوں نے تبلیغ کی اور وہیں سے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے۔ وہ دوبارہ زمین پر آئیں گے، جس کے متعلق احادیث موجود ہیں۔ ہم اس کے بارے میں انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس میں آئیں گے اور اس کرسی پر بیٹھیں گے جس پر بیٹھ کر تمام دنیا پر حکمرانی کریں گے اور عیسائیت کو سچا مذہب قرار دیں گے۔ عیسائی اور یہودی دونوں کی نظر بیت المقدس پر ہے۔ مسلمانوں کے لیے بھی یہ جگہ بہت اہم ہے کیونکہ یہ انبیاء کی سرزمین ہے۔ عیسائی صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، باقی انبیاء کا انکار کرتے ہیں۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام سمیت چند انبیاء کو مانتے بھی ہیں، جبکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بہت منفی باتیں کرتے ہیں اور انہیں تسلیم نہیں کرتے۔ ان سب سے برعکس مسلمان تمام انبیاء کو تسلیم کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، کیونکہ یہ سب اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں کو دینے آئے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ کوئی نبی کسی ایک قوم کے لیے مبعوث ہوئے، کوئی مکمل گاؤں کے لیے، کچھ انبیاء ایک سے زیادہ قوموں کے لیے، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کچھ تمام دنیا کے لیے، مگر سب عظیم ہیں۔ ہم کسی نبی کا دوسرے نبی سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کے بارے میں بحث و مباحثے سے منع فرمایا ہے۔ پہلی دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7ویں صدی میں بیت المقدس فتح کیا۔ اس کے چند صدیوں کے بعد 1099 عیسوی میں بیت المقدس پر پھر سے عیسائیوں اور یہودیوں نے قبضہ کر لیا۔ بعد میں 1187 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے فلسطین اور بیت المقدس کو عیسائیوں سے آزاد کرایا۔ اس کے کافی عرصہ کے بعد فلسطین مسلمانوں کے پاس رہا۔ جب 1948 میں اسرائیل قائم ہوا تو بیت المقدس دوبارہ یہودیوں اور عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ اس وقت مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس کو آگ بھی لگائی گئی۔ کافی عرصہ یہ علاقہ مسلمانوں کے قبضہ میں رہا، مگر اب یہ یہودیوں اور عیسائیوں کے قبضے میں ہے، جو اسرائیل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ نے ایک چیز پر غور کیا ہوگا کہ بیت المقدس کو کئی دفعہ آگ لگائی جا چکی ہے۔ اس میں موجود حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقبرہ، جسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے، اسے بھی کئی مرتبہ تباہ کیا گیا۔ ایک دفعہ 70 عیسوی میں رومن کیتھولک بادشاہ ٹائٹس نے اسے تباہ کیا، حالانکہ وہ عیسائی تھا اور عیسائیوں کے لیے جگہ بہت اہم ہے۔ اس کے بعد یہودیوں نے بھی اسے کئی دفعہ آگ لگائی، جیسے 1969 میں، اور پچھلے سال 2021 میں عید الفطر سے چند دن پہلے بیت المقدس شعلوں کی نظر تھا۔ کیوں؟ یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے بیت المقدس اور اس کے ارد گرد کے علاقے بہت اہم ہیں، پھر بھی انہوں نے مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس کو آگ لگائی اور کئی دفعہ تباہ کیا۔ کیوں؟ اس کا تفصیلی جواب ہم ایک ویڈیو میں انشاءاللہ دیں گے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ بیت المقدس کو گرا کر ایک گرجا گھر بنائیں گے، جسے تھرڈ ٹیمپل کہیں گے۔ تھرڈ ٹیمپل میں برطانیہ سے ایک کرسی لا کر رکھی جائے گی
जिस पर बैठकर ईसाइयों के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जबकि यहूदियों के मुताबिक उनका मसीहा दज्जाल बैठकर दुनिया पर हुक्मरानी करेगा। इस्लाम इस बारे में क्या कहता है, इस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे। इस कुर्सी की भी एक दिलचस्प तारीख है जिसके बारे में आने वाली वीडियोस में बात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर दुनिया में इस्लाम को फैलाने और इस्लामी सल्तनत में वुसअत पैदा करने की जिम्मेदारी दी है, जिसे अहले मगरिब ने टेररिज्म का नाम दिया। अगर मुसलमानों ने जिहाद किया और तमाम इलाके फतह कर लिए तो यहूद और ईसाईयत का ये ख्वाब पूरा नहीं हो सकेगा कि उनका एक मसीहा आएगा जो पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगा। इस ख्वाब की राह में सबसे बड़ी रुकावट मुसलमान है, क्योंकि कुरान में जिहाद को इबादत पर फौकियत दी गई है। अल्लाह ने मोमिनों से उनकी जानें और उनके माल खरीद लिए हैं और इसके एवज उनके लिए बहिश्त तैयार की है। ये लोग अल्लाह की राह में लड़ते हैं तो मारते भी हैं और मारे भी जाते हैं। ये तौरात और इंजील और कुरान में सच्चा वादा है जिसका पूरा करना उसे जरूर है। और अल्लाह से ज्यादा वादा पूरा करने वाला कौन है? तो जो सौदा तुमने उससे किया है उससे खुश रहो और यही बड़ी कामयाबी है। ये चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपने मुंह से फूंक मारकर बुझा दे, और अल्लाह अपने नूर को पूरा किए बगैर रहने का नहीं, अगरचे काफिरों को बुरा ही लगे। वही तो है जिसने अपने पैगंबर को हिदायत और दीन हक देकर भेजा ताकि इस दीन को दुनिया के तमाम दीनों पर गालिब करे, अगरचे काफिर नाखुश ही हों। मुसलमानों में इस कदर जज्बा है कि वो पूरी दुनिया फतह करके इस्लाम को इसके हर कोने तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा होगा तो ईसाईयत और यहूदियत अपने इन मंसूबों समेत खत्म हो जाएगी। इसलिए ईसाई और यहूदी एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो गए ताकि ये इस्लाम का नामो निशान मिटा सकें। उनका मकसद मुसलमानों को जिस्मानी तौर पर ख़त्म करना और कत्ल करना नहीं है, बल्कि उनका जज्बा ईमान और जज्बा जहाद ख़त्म करना है कि मुसलमान रहे तो मुसलमान, लेकिन वो ज़बान ईसाइयों और यहूदियों के इस्तेमाल करें और उनका रहन सहन और तौर तरीके यहूदियों जैसे हों और ईसाइयों जैसे हों। अगर मुसलमान सल्तनत इस्लामिया में वुसअत पैदा करने गए और इलाके फतह करते गए तो कहाँ बनेगा ग्रेटर इस्राइल और कैसे होगी इन लोगों की हुक्मरानी? क्योंकि इस तरह तो ये लोग जमीन में अकलियत होंगे, महकूम होंगे। इसीलिए ईसाई और यहूदी मुसलमानों का जज्बा सर्द करना चाहते हैं, इनके दिमागों से इनकी पहचान मिटाना चाहते हैं और उन्हें वो मकसद भुलाना चाहते हैं जो अल्लाह ने उन्हें दिया। वो मकसद क्या है? दुनिया में इस्लामी निज़ाम नाफिज करना, सल्तनत इस्लामिया में वुसअत पैदा करना, अल्लाह के रास्ते में काफिरों से जिहाद करना, ये है हमारा मकसद। हर मुसलमान एक सिपाही है। ये काम सिर्फ फौज का नहीं बल्कि हर मुसलमान का है। गैर मुस्लिम मुसलमानों के इस जज्बे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, इसलिए वो इस जज्बे को ख़त्म करना चाहते हैं ताकि ग्रेटर इस्राइल बने और उनकी हुक्मरानी आए। इस मकसद के लिए यहूदी, ईसाई और लादीन लोग एक साथ हो गए हैं ताकि इस्लाम को ख़त्म करें। वो हमारा मैदान जंग में मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए वो मुख्तलिफ तरीक़ों से हमारे दिमाग ख़राब करते हैं और हमारे मज़हब में तफरके डालते हैं। अगर आपने तारीख़ का मुतालिया किया है तो आपने देखा होगा कि सलीबी फ़ौज जो 12वीं सदी में बनी थी उसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग शामिल थे, ईसाई, यहूदी और लादीन वगैरह, जिनका सिर्फ एक ही मकसद था, इस दुनिया से इस्लाम का खात्मा। इस्लाम का खात्मा वो इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि इस्लाम उनके मकसद के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट है। सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर में कई बादशाह, जिनमें रेजनॉल्ड, गे ऑफ लुजियान, फिलिप ऑगस्टस, शाह फ्रांसिस लुई वगैरह शामिल थे। इनमें से कोई फ्रांस, कोई बरतानिया, कोई स्पेन, कोई इटली, जबकि कोई वेटिकन से ताल्लुक़ रखता था। इनमें से कोई यहूदी थे, कुछ रोमन कैथोलिक ईसाई, जबकि कुछ प्रोटेस्टेंट्स ईसाई थे। ये सब एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। आज इस्लाम में बहुत फ़िरके हैं, जैसे सुन्नी, बरेलवी, अहले तशी, अहले हदीस, वहाबी वगैरह। इनमें अकायद के कुछ इख्तलाफात मौजूद हैं, लेकिन ये एक दूसरे के जानी दुश्मन हरगिज़ नहीं। जबकि ईसाइयों के दोनों फ़िरके, प्रोटेस्टेंट्स और रोमन कैथोलिक, एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। ईसाई यहूदियों के जानी दुश्मन हैं, मगर ईसाइयों के मजहबी रहनुमा पोप ने यहूदियों को इस इल्ज़ाम से आज़ाद कर दिया कि उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर चढ़ाया था। ये दोनों मज़ाहिब सारी दुश्मनियाँ भुलाकर साथ बैठे हैं सिर्फ इस्लाम को मिटाने के लिए, जो इंशाअल्लाह कभी नहीं होगा। अब यहूदी और ईसाई इकट्ठे हो गए, इनका मकसद भी समझ में आ गया, लेकिन वो इस मकसद को पूरा करने के लिए क्या कर रहे हैं, ये चीज़ बहुत अहम है। वो मुसलमानों के खिलाफ क्या चालें चल रहे हैं
اور اسلام کو ختم کرنے کے کیا منصوبے بنا رہے ہیں، ہمارے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ عنایت اللہ التمش ایک پاکستانی مصنف ہیں جنہوں نے اسلام کی تاریخ پر بھی ناولز لکھے۔ وہ سعودی عرب اور دیگر ملکوں کی لائبریریوں میں گھومے جو بہت پرانی تھیں، اور اب ان لائبریریوں کی انتظامیہ تمام پرانی کتابوں اور دستاویزات کو ضائع کرنا چاہتی تھی۔ انہوں نے ان دستاویزات کا مطالعہ کیا جن سے تاریخ کے بہت سے رازوں پر سے پردہ اٹھا۔ انہوں نے ایک کتاب داستان ایمان فروشوں کی لکھی۔ اس کتاب میں انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور کی کہانیاں لکھی ہیں۔ ان کہانیوں کو پڑھ کر ہم یہ اچھے طریقے سے جان جاتے ہیں کہ یہودی اور عیسائی مسلمانوں کے خلاف کیا چالیں چل رہے ہیں، وہ یہ حربے کس طرح استعمال کر رہے ہیں اور کب سے کر رہے ہیں۔ جب اسلام اس دنیا کے تھوڑے ہی رقبے پر پھیلا، تبھی اسلام دشمنوں نے دیکھ لیا کہ مسلمان بہت جذبے والے ہیں۔ مسلمانوں نے فاقوں کی حالت میں قلیل تعداد کے باوجود رومن امپائر کے بڑے بڑے محل ہلا دیے، ان کے بادشاہوں کو یرغمال بنا لیا، پرشین امپائر کو تہس نہس کر دیا۔ اگر ایسا ہی رہا تو ساری دنیا پر مسلمان غالب ہو جائیں گے۔ مسلمانوں میں اتنا جذبہ صرف اس لیے تھا کیونکہ وہ صرف اللہ سے مدد مانگتے تھے، صرف اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے کام کرتے تھے۔ ان کی نظر دنیا کی چیزوں پر نہیں بلکہ آخرت پر تھی۔ انہیں مکمل اعتماد تھا کہ اس جہاد کے بدلے میں اللہ انہیں اجر عظیم دے گا۔ ہمارے دشمن اسی یقین اور جذبے کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم آپ کو اگلی ویڈیوز میں بتائیں گے کہ اسلام کے دشمن یہودی اور عیسائی کس طرح سے اسلام میں تفرقے ڈال رہے ہیں۔ جب سے اسلام وجود میں آیا تب سے یہود لوگوں کو اس دین حق سے گمراہ کرنے میں لگ گئے۔ اس مقصد کے لیے کئی آرگنائزیشنز بنائی گئیں جیسے اسیسنز، نائٹ ٹیمپلرز، کیتھرز وغیرہ۔ آہستہ آہستہ یہ ختم ہوتی گئیں اور کسی نئے نام سے دوبارہ شروع ہو گئیں۔ ہر دور میں اسلام کے دشمن زندہ رہے، بس ان کے نام بدلتے رہے۔ 14ویں صدی میں نائٹ ٹیمپلرز ختم ہو گئے تو 18ویں صدی میں الومناٹیز بن گئے۔ ان کی ایک تنظیم فری میسنز بھی ہے۔ آج کل 2 تنظیمیں الومناٹیز اینڈ فری میسنز عام ہیں۔ ان کے مقاصد ایک ہی جیسے ہیں۔